وَاسْتَفْزِزْ، اور تو بہکا لے اور پھسلا لے، من، جسے، استطعت، تو کر سکتا ہے، منہم، ان میں سے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے تو جس کو بہلا سکتا ہے بہلا لے، پھسلا لے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے، تو اپنی آواز کے ذریعے جس کو بہکا سکتا ہے بہکا لے، وَأَجْلِبْ، اور تو چڑھا لا، علیہم، ان پر، بخیلک، اپنے گھڑ سوار، ورجلک، اور اپنے پیادے، اپنے گھڑ سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا، وشارکہم، اور جا تو شریک ہو جا، فی الاموال، ان کے مالوں میں، والاولاد، اور ان کی اولادوں میں، وعدہم، اور تو لگا ان کو لارے، لفظی معنی تو ہے وعدے کر، تو کر ان سے وعدے، اور اگلے جملے میں بھی آ رہا ہے اور پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، تو شیطان کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ نرا دھوکہ اور جھوٹ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو لارا کہا جاتا ہے، وعدہم، اور تو سبز باغ دکھا ان کو، اور تو ان سے جھوٹے وعدے کر، وما، اور نہیں، یعدہم، ان سے وعدے کرتا، الشیطان، شیطان، الا غرورا، سوائے دھوکے کے، اور شیطان کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دھوکہ ہوتا ہے۔ ان آیات میں آگے بھی چل رہی ہیں یہ آیات، ان آیات میں شیطان نے جو دعوے کیے اللہ رب العزت نے اس کو چھوٹ دی، چل ٹھیک ہے، جو تو کہتا ہے نا میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، کر تو بہکائے گا، تو اپنی آواز کے ذریعے، تو اپنے فوجوں کے ذریعے، تو اپنے پیادوں کے ذریعے، تو جس انداز میں تو اپنی دھوکے بازی کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا نا، تو کر، اس کو بھی کہا تو کر، انسان کو بتا دیا کہ شیطان یہ کرے گا، انسان کو بتا دیا شیطان یہ کرے گا، اور انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ جو شیطان کے پیچھے چلے گا کل اللہ سے کوئی گلہ نہ کرے، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور یہ ابدی ٹھکانہ ہے اس کا۔ اب شیطان خود آگے نہیں آتا، شیطان خود آگے نہیں آتا، وہ کیا کرتا ہے، شیطان کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک صلاحیت دی گئی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے، اور وہ ہے وسوسہ ڈالنا، قرآن کریم اس کو وسوسہ کہتا ہے، وسوسہ ڈالنا، وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانوں کے ذہنوں کے اندر برائی کا تصور پیدا کرنا، شر کا تصور پیدا کرنا، گناہ اور گمراہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کرنا۔ شیطان کو جلدی کوئی نہیں ہے، اس نے قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے، اس لیے اس کی جتنی پلاننگ ہے نا وہ قیامت تک کے لیے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو، یہ جو میرے سامنے نسل ہے میں اس کو تباہ کر دوں، وہ کہتا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، 10% اس نسل کو تباہ کروں گا، اور جب اگلی نسل آئے گی نا تو یہ 10% میری پھیلائی ہوئی گمراہی یہ خود ان میں منتقل کریں گے، 10% یہ منتقل کریں گے، آگے 10% ان کو میں مزید گمراہ کروں گا، اس سے اگلی جو نسل آئے گی نا تو 20% تو یہ جو میری تیار کی ہوئی نسل ہے نا 20% گمراہی یہ خود ان میں منتقل کریں گے، اور پھر اس کو میں 30% تک، 10% مزید یا 20% مزید ان کو میں گمراہ کروں گا۔ آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جو اللہ کا دین، اللہ کا طریقہ، اللہ کی ہدایت، اللہ کا راستہ ہے لوگ چھوڑ دیں گے، بے شک وہ 10ویں نسل جا کے ہو، اور مکمل وہ میرے کہنے پہ چلیں گے، میں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ، کوئی جلدی نہیں ہے شیطان کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب شرک شروع ہوا ہے نا
تو پہلے سٹیپ پر اس نے شرک کروایا ہی نہیں ہے. اور شیطان پہلے قدم پہ شرک نہیں کرواتا، وہ پہلے قدم پر نیکی کا چارہ ڈالتا ہے، پھر اس نیکی میں نیکی کی جو مقدار ہے وہ گھٹاتا ہے، اور اس کے اندر وہ ہے دنیا کا تڑکا لگاتا ہے. لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہے، دنیا بھی ساتھ ساتھ ہے نا، چلنا ہے اس طرح ہی. پھر وہ آہستہ آہستہ نیکی کی مقدار کم کرتا جاتا ہے اور اس کے اندر شر اور برائی کی مقدار زیادہ کرتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے نیکی ختم، پیچھے صرف برائی رہ گئی. ایوں سمجھ لیں جیسے ایک آدمی 1 کلو دودھ لیتا ہے، خالص دودھ، اور اس کے اندر وہ صرف 1 قطرہ پانی ڈالتا ہے. پھر 2-3 دن کے بعد وہ اس کے اندر پانی کی مقدار 2 قطرے کر دیتا ہے. اب 2 قطرے دودھ کم ہو گیا، پانی بڑھ گیا. 1 ہفتے کے بعد وہ اس میں 3 قطرے مقدار پانی کی کر دیتا ہے. گویا اس میں سے دودھ کی مقدار 3 قطرے کم ہو گئی اور 3 قطرے پانی. 1 سال کے بعد 20% وہ پانی ہو گیا اور 80% دودھ رہ گیا. اب لگاتے جائیں. پھر ایک وقت آتا ہے صرف 10% دودھ رہ جاتا ہے اور 90% اس میں پانی ہوتا ہے. یہ شیطان کا طریقہ ہے. اسے کوئی جلدی نہیں ہے. اس نے اللہ سے قیامت تک کا وقت مانگا ہے. اور وقت کس لیے مانگا ہے کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، اے اللہ میں ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا. میرا ٹارگٹ یہ ہے. اس لیے اللہ نے پہلی بات یہاں سے شروع کی کہ جو تیرے پیچھے چلیں گے نا، جو تیرے پیچھے چلیں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ انسان کو اس طرح آہستہ آہستہ پھر ایک نسل وہ تیار کر لیتا ہے. شیطان ایک نسل تیار کر لیتا ہے. پھر شیطان اس نسل کو بقیہ انسانیت کی گمراہی کے لیے استعمال کرتا ہے. اس ایک نسل کو، پھر اس سے آگے اور نسلیں گمراہ، قومیں گمراہ ہوتی ہیں، پھر ملک گمراہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے، میں آپ کو اس کی ایک بڑی مثال دیتا ہوں کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ملے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان کی اولاد ہیں اور انسان ہیں. یہ ایک صحیح عقیدہ ہے. شیطان نے ایک نسل تیار کر لی جس نے یہ تصور اور عقیدہ پیدا کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی اولاد ہے. اس نے ایک نسل پیدا کر لی، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے ساتھ خدائی میں شامل ہے، شریک ہے. ایک نسل اس نے پیدا کر لی، اس کو گمراہ کر لیا. اب یہ نسل آنے والی ساری نسلوں کو خود ہی گمراہ کرتی رہے گی. شیطان کی جماعت تیار ہو گئی، شیطان کا لشکر تیار ہو گیا، شیطان کے لوگ تیار ہو گئے. اس نے اپنا کام کر لیا. اب اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ کہیں یہ لوگ سیدھے راستے کی طرف نہ آنے پائیں، بس اسی پہ بھٹکے رہیں، اسی پر بھٹکے رہیں. اس نے ایک نسل تیار کر لی کہ جو بت ہے نا، ان سے آپ مانگو، یہ آپ کو دیں گے. ایک نسل تیار کر لی. اب باقی نسلوں کو یہ خود ہی گمراہ کرتے رہیں گے. شیطان کی جماعت تیار ہے اور اس پر شیطان نے ان کو لارے دیے. شیطان نے ایک نسل تیار کر لی کہ انسانی معیشت کے لیے سود ناگزیر ہے، اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی. ایک نسل تیار کر لی. اب بقیہ انسانیت کو گمراہ کرنا ان کا کام ہے. شیطان اپنے پیادے بھی چڑھا لایا ان پر، اپنے سوار بھی چڑھا لایا ان پر، اور اس نے واقعتاً انسانیت کی بڑی تعداد کی جڑ کاٹ دی. لیکن بالآخر کیا ہے، یہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور اس کے پیچھے چلنے والے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ اب انسانوں کے پاس انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے ہیں کہ بھئی ان کو بتاؤ سیدھا راستہ، اور ان کو بتاؤ غلط راستہ، شیطان کا راستہ اور رحمان کا راستہ. یہ سکھاؤ. نبی سکھاتے ہیں، نبی بتاتے ہیں، پھر انسانوں کے سامنے آ جاتا. کچھ لوگ مان لیتے ہیں، باقی لوگ اسی شیطان کی شیطانیت پر خوش رہتے ہیں. وہی لوگ جن کو شیطان پوری طرح اپنی سوچ اپنے کام پر لے آیا ہے، پوری طرح وہ شیطانی مشن لے کے چل رہے ہیں آگے. حزب الشیطان ہم پڑھیں گے 28ویں پارے میں. شیطان کی جماعت ہے. اصحاب الشیطان شیطان کے ساتھی ہیں. اولیاء الشیطان شیطان کے ساتھی ہیں. اس کی فوج، اس کا کنبہ، اس کی جماعت، یہی لوگ ہیں.
یہ جی جی فرمائیے. شیطان تو ایک ہی رہے گا آگے، جیسے یہ معافی دے میں، جیسے یہ ہمارا دنیا ہے اس میں سے چوز کر کے وہ اپنے کنبا بناتا ہے، تو اس کا اپنا بھی تو پیداوار ہے. جی اس کی اپنی پیداوار بھی ہے. جی 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 بالکل بالکل. شیطان بیسیکلی جن ہے، بیسیکلی نا یہ جن ہے، جنوں میں سے ایک بڑا ہی باصلاحیت ترین جن ہے. اس کی آگے جو نسل پیدا ہوئی ہے نا اور چلی ہے آگے، وہ سب شیطان کے لائیں، وہ سراسر شر ہیں. لیکن ان کا بورا اوپر جو ان کو ہیڈ کنٹرول کرنے والا، ان کو لے کے چلنے والا، وہ بڑا وہی ہے، وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعوے، بڑا وہی ہے. سب کو، پوری دنیا کے پھر اپنی اگلی جو نسل ہے ان کو، اچھا وہ جو اس کی نسل ہے نا، اس کے ذمہ بھی یہی کام ہے، انسانوں کو گمراہ کرو. اس نے آگے کام تقسیم کر دی ہیں، تیرے ذمہ یہ کام، تیرے ذمہ یہ کام، تیرے ذمہ یہ کام، تیرے ذمہ یہ کام، تیرے ذمہ یہ کام. یہ پوری ایک فوج تیرے ماتحت ہے، دنیا میں یہ کام کر. یہ ایک پوری فوج تیرے ماتحت ہے، تو یہ کام کر. یہ پوری ایک فوج تیرے ماتحت ہے. وہ سب کو ہینڈل کر رہا ہے، ان کو پلان دیتا ہے، ان کی پرفارمنس دیکھتا ہے. یہ تو سننے میں آتا ہے، مطلب اور حقیقت بھی یہی ہے. قرآن میں کا واضح آپ جیسے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کیا دائی پسلی سے. آپ مجھے بتائیں جنوں کو کیسے، پھر اس کی کیسے وہ آگے پیدائش کی؟ مطلب ایک جن تھا جی جی، اس میں سے ظاہر کیسے پیدائش جن کی؟ آگ سے. ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، انسان کی تخلیق. لیکن آگے وہ جو پہلا جن آگ سے پیدا ہوا، اس کے بعد پھر جو جنات ہیں نا، وہ آگے ان کی نسل ہے. جنات میں بیائی نہیں ہی اسی طرح شادی بیاہ سب کانسیپٹ ہے. شاید کہیں پر ہو، شاید. جی 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 بالکل. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں پہلے جو دونوں ہیں نا، وہ آگ سے پیدا کیے گئے. بظاہر یہ دونوں آگ سے پیدا کیے گئے، پھر آگے ان کی نسل آگے چلی ہے انہی میں سے، انہی جن. اچھا جنات کے اندر بالکل سارے معاملات انسانوں والے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے. ان کے اندر انسانوں کی طرح شادیاں ہیں، غمی خوشی ہے، زندگی موت ہے. اور اسی طرح ان کے اندر مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں. یہ سارے معاملات انسانوں ہی کی طرح ان کے اندر چلتے ہیں جنات کے اندر. اسی لیے قرآن کریم میں کچھ جگہوں پر انسانوں اور جنوں کو بیک وقت اکٹھا مخاطب کیا گیا ہے. یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور اے جنوں کی جماعت. اسی طرح فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں اور جنوں تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یا دونوں مخاطب ہیں یہاں پوری سورہ رحمان کے اندر، انسان اور جنات دونوں مخاطب ہیں. پھر آگے سورہ جن پوری ایک سورت الگ سے بھی آتی ہے. تو جو جنات ہیں وہ اسی طرح وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جنات ایمان لائے، ایمان لا کر پھر وہ اپنے علاقوں میں گئے، جا کر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی. ان کے کہنے پر لوگ ایمان لائے، اور وہ خود کہتے ہیں ہم پہلے مشرک تھے، شرک کرتے تھے، ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی معبود بناتے تھے، ہمارا ایمان نہیں تھا آخرت پر. لیکن جب ہم نے یہ کلام سنا تو ہمیں یہ سچا لگا، ہم اس پر ایمان لے آئے، اب ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو جنات جو ہیں وہ انسانوں ہی کی طرح ایک مخلوق ہے. ان کے اندر وہ سارے معاملات، ان کا پیدا ہونا، جوان ہونا، شادیاں ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، مر جانا، جنازے ہونا، مسلمان ہونا، یہودی، ہندو، سکھ، یہ سارے ہونا، یہ سارا انسانوں ہی کی طرح ان کے اندر پایا جاتا. کھانا پینا، سونا، عبادات کرنا، ان کا یہ سارے معاملات ان کے اندر انسانوں کی طرح ہیں تقریباً. البتہ ان میں سے ایک جو ہے، وہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، وہ جو عزازیل تھا، اس کی جو اولاد چلی ہے خالص، اس کی جو وہ بالکل مکمل شر ہے، وہ مکمل شیطان ہے.
شر ہے مکمل، یعنی اس کے اندر خیر کا تصور ہی نہیں ہے، اس کے اندر سارے وہی جینز ہیں وہ جو بڑے کے اندر تھے، وہ پھر اس نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہیں، اور ان کو وہ ڈیل کر نگرانی کرتا ہے، ان کو ہینڈل کرتا ہے، ان سب کو ان کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کرتا ہے، ان سے رپورٹ لیتا ہے، آگے ان کو پھر کام دیتا ہے، اوپر سے وہ بیٹھا ہوا سب کچھ، اور آگے اس نے لگائے ہوئے اپنے شتونگڑے، کہیں کہیں اس کو ضرورت پڑتی ہے تو خود بھی میدان میں آتا ہے، کہیں کہیں خود بھی میدان میں آتا ہے۔ غزوہ بدر میں وہ خود آیا تھا میدان میں، ہم 10ویں پارے میں پڑھ کے آئے، وہ غزوہ بدر میں خود آیا تھا، کیونکہ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، تو وہ خود آیا تھا کہ میں اس کا خاتمہ کروں۔ لیکن جب آسمان سے فرشتے اترے مدد کے لیے مسلمانوں کی، تو فرشتوں کو دیکھ کے پھر وہ بھاگا۔ وَيَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ، تو کہیں کہیں وہ خود بھی اترتا ہے، اور اکثر وہ اپنے جو شتونگڑے ہیں اس نے آگے لگائے ہوئے ہیں، پلان سارا اسی کا ہے، ماسٹر مائنڈ سارا وہی ہے پیچھے، اور نگرانی وہ کر رہا ہے، اور پرپز یہی ہے کہ ان انسانوں کو اللہ کی عبادت سے نکالو اور اللہ کی فرما برداری سے نکالو، اور اس کے مقابل پھر یہ اب سمجھنے کی بات ہے، اس نے اللہ کے ہر حکم کے مقابل اپنا ایک حکم الگ سے دنیا میں رائج کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے ہر حکم کے مقابل اپنا ایک حکم اس نے رائج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں میں یہ لگاؤں، اللہ یہ کہتے ہیں میں یہ کروں، اللہ ایسے حکم دیتے ہیں میں یہ حکم دوں، وہ اللہ کے مقابل اب انسان کئی دفعہ اللہ کا راستہ چھوڑ کر اس کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں وحدہ لا شریک ہوں، میری عبادت کرو، وہ کہتا ہے نہیں اور بھی بہت سارے، اس کی بھی کرو، اس کی بھی کرو، اس کی بھی کرو، اس کی بھی کرو۔ اللہ کہتے ہیں نبیوں اور رسولوں کا حکم مانو، وہ کہتے ہیں نہیں، انسانی مزاج تصور ہے وہ سب سے بہتر ہے، انسانی عقل سب سے بڑی ہے، وہ اس پہ چلے، نبیوں کے پیچھے نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ابھی چند دن پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے پیو، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا، کیوں؟ اللہ نے کہا دائیں سے کرو، اس نے کہا نہیں میں بائیں سے کرواؤں گا، اس نے کہا میں بائیں سے کرواؤں گا۔ وہ اللہ کے ہر حکم کے مقابلے پر اپنا ایک الگ نظام لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر انسان وہ چونکہ انسانی نفسیات سے واقف ہے، اس لیے انسانی نفسیات کو وہ استعمال کرتا ہے، انسانی نفسیات کو استعمال کرتا ہے، استعمال کر کے انسان کی لذت اور مزے کی چیزیں اس کے سامنے لاتا ہے، اور انسان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ کیا ملے گی شیطان کو؟ وہ تمام سزائیں جو جہنمیوں کے لیے ہوں گی وہ اس کے لیے بھی۔ دیکھیں کس نے بنائی ہے آگ، یہ کس نے بنائی ہے اور وہ کس نے بنائی ہے، تو جس نے بنائی ہے وہ جانے، ہمیں کیا ہم تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ شیطان کو اللہ کون سی آگ دیں گے، کس آگ سے ماریں گے یا کس چیز سے سزا دیں گے، وہ اللہ جانے اور شیطان جانے، ہم تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی جی فرمایا ہے نا منال جنات والناس، جی جی وہ شیطان جو ہے جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، یوسوس فی صدور الناس، اصل یہ ہے یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور یہ کام وہ خود بھی کرتا ہے، اور اس نے آگے انسان بھی تیار کر رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالیں، اس نے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں، اب پہلے وہ تیار کرتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے اب تم آگے لوگوں کو تیار کرو، تمہیں میں نے گمراہ کر دیا ہے، تم آگے لوگوں کو گمراہ کرو۔ تو یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے، انسانوں کی طرف سے بھی آتا ہے، وہ جو بھٹکے ہوئے گمراہ انسان ہیں وہ باقی انسانوں کے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور تو چڑھا لا، تو بہکا لے، تو ورغلا لے، من استطعت منہم، ان میں سے تو جس کو بہکا سکتا ہے، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کی جو آوازیں کون کون سی ہیں وہ مختلف احادیث میں آپ نے بیان فرمائی ہیں، اس میں خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو گانا بجانا اور میوزک کے جتنے آلات ہیں
میوزک کے جتنے آلات ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ سب شیطان کی آوازیں، یہ شیطان کی آوازیں۔ بصوتک واجلب، اور چڑھا لا علیہم ان پر، بخیلک اپنے گھڑ سوار، ورجلک اور اپنے پیادے، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور تو شریک ہو جائے ان کے مالوں اور ان کی اولادوں میں، وعدہم اور تو ان کو سبز باغ دکھا، وما یعدہم اور نہیں وعدے کرتا ان سے، الشیطان و شیطان، الا غرورا مگر وہ صرف دھوکا ہوتا ہے، وہ صرف جھوٹ اور دھوکا ہوتا ہے۔